السلام علیکم، میرا نام ہے عشرت اور آپ دیکھ رہے ہیں مزیدار کھانا۔ آج میں آپ کو آلو اور بیسن کی بہت ہی مزیدار سی ڈش بنا کے دکھاؤں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو دیکھیے کہ میں نے جو ہے 3 آلو لیے ہیں، جس میں 2 آلو بڑے سائز کے ہیں اور ایک چھوٹے سائز کا ہے۔ ان کو میں نے اچھے سے ابال لیا ہے اور آپ نے بھی ان کو اچھے سے بوائل کرنا ہے، بہت ہی اچھے سے میش ہو جائیں۔ تو دیکھیں کہ میں نے میش کر لیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ میں اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اس کے اندر آدھا کپ بیسن ڈالوں گی۔ اب میں اس کے اندر 1 چمچ نمک ڈالوں گی۔ اب میں اس کے اندر چمچ کا چوتھا حصہ ہلدی ڈال دوں گی۔ آدھا چمچ میں اس کے اندر کٹی ہوئی سرخ مرچ ڈال دوں گی۔ آدھا چمچ گرم مسالے کا ڈال دوں گی۔ اب میں اس کے اندر 2 چمچ کارن فلور کے ڈال دوں گی۔ اب میں اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ چاٹ مسالے کا ڈالوں گی، آدھا چمچ۔ اب میں اس کے اندر زیرہ پاؤڈر بھی ڈال دوں گی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کر لی ہیں، اس سے بہت ہی مزے کا ذائقہ آئے گا۔ اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچیں بھی ایڈ کر لیں گے۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور آلو کے اندر ہم نے مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ یہ جتنا اچھے سے مکس ہوگا ذائقہ بھی اتنا ہی مزے کا آئے گا۔ تو دیکھیں کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے، جس کو ہم آلو کے کباب بھی کہتے ہیں۔ میں ہاتھوں کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا لوں گی تاکہ ہم ٹکیا کو بہت ہی خوبصورت سا کر کے بنائیں۔ تو دیکھیں میں آلو کی ٹکیاں بنا رہی ہوں۔ تو دیکھیں کہ میں نے پورے میتھڈ کی جو ہے وہ آلو کی ٹکیاں بنا لی ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری ہماری آلو کی ٹکیاں بنی ہیں اور یہ ذائقے میں بھی بہت ہی مزے کی ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ برکت والا مہینہ جانے والا ہے، تو جتنے بھی دن بچے ہیں آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں آئل ڈالیں یا گھی ڈالیں، لیکن میں نے اس کے اندر 2 چمچ گھی کے ڈالے ہیں۔ تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے، میرے ہی طریقے سے آپ بھی تلیے گا۔ اب میں تھوڑا سا ٹائم دوں گی کہ آئل گرم ہو جائے۔ اب میں اس کے اندر آلو کی ٹکیاں ڈالوں گی۔ دیکھیں ہمارے کباب جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور میں ان کو چمچ کے ساتھ تھوڑا ان کو میں آگے پیچھے کرتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائیں۔ آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تمام اپنے دوستوں کو بھی آپ بھیجیے میری ویڈیو۔ یہ آلو کی ٹکیاں زیادہ تعداد میں بنا کے آپ فریج کے اندر فریز بھی کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ تو دیکھیں ہمارے کباب جو ہیں وہ نیچے سے پک چکے ہیں، تو اس لیے اب میں ان کی سائڈ کو چینج کروں گی۔ سب سے مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کباب ٹوٹے نہیں۔ ہم نے ان کو بہت ہی سافٹ طریقے سے ہم نے ان کو پلٹا ہے۔ تو آپ بھی اس چیز کا بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اکثر جو کباب ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم نے ان کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ ہمارے کباب تلے جا چکے ہیں۔ اب میں ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ تو آئیے دیکھیے کہ ہمارے کباب کتنے خوبصورت ہم نے ان کو تلا ہے، بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ان کی۔ اگر آپ اس کو کیچپ یا چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی مزیدار سے، کرسپی سے، لذیذ لگیں گے۔ تو آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز لے کے آتی ہوں، تو اسی لیے اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے یہ ریسیپی لے کے جاؤں۔ تو آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے، بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ تو اب انشاءاللہ میں کسی نئے ریسیپی کے ساتھ دوبارہ آؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔